بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آداب ناظرین، میں ہوں ارشد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تقدیر کا یوٹیوب چینل۔ حج 2024 ختم ہوا، حجاج کرام اپنے گھروں کو تشریف لا رہے ہیں، بہت سے لا چکے ہیں، بہت سے لانے والے ہیں۔ یہاں میڈیا کے ذریعے بہت ساری خبریں پھیلائی گئیں کہ وہاں انتظام اچھے نہیں تھے، ہیٹ ویو بہت زیادہ خطرناک تھا، سعودی حکومت انتظام نہیں کر پائی، کئی 1301 لگ بھگ افراد جو ہیں انتقال کر گئے، جن میں 98 ہندوستان کے بھی تھے۔ رہنے سہنے کے انتظامات میں بھی کمی بتائی گئی۔ اس تمام سلسلے میں ہم نے مولانا محمد رحمانی صاحب سے گفتگو کی ہے، جو شاہی دعوت پر سعودی عرب تشریف لے گئے تھے۔ انہوں نے تمام انتظامات کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لیا ہے اور بغور دیکھا ہے۔ محمد رحمانی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ مولانا آزاد اسلامک اویکنگ سینٹر نئی دہلی کے صدر ہیں اور ایک جانی مانی شخصیت ہیں، نوجوان عالم دین ہیں، اور یہاں ان کا تعلیمی اداروں سے جڑے ہوئے ہیں، ایک ماہر تعلیم بھی ہیں۔ ہم نے اس سلسلے میں آج ان سے گفتگو کی۔ انہوں نے میڈیا کی حقیقت کو بے نقاب کیا، انہوں نے بتایا کہ کس قدر ان خبروں میں سچائی ہیں اور کس قدر افواہیں ہیں۔ آئیے مولانا محمد رحمانی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں سب سے پہلے آپ حضرات کا شکر گزار ہوں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی کال اور ایک ادنا سی گزارش کے نتیجے میں ہمارے 3 چینل کے احباب جمع ہیں، سیاسی تقدیر کے احباب بھی ہیں۔ آج حج بیت اللہ 1445 ہجری 2024 عیسوی کے تحت تھوڑی سی گفتگو کرنے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اس سال حج بیت اللہ میں جو اموات ہوئی ہیں اور اموات کے بعد جو سلسلہ سعودی حکومت کو بدنام کرنے یا غلط پروپیگنڈا کرنے کا جاری ہے، اس سلسلے کے نتیجے میں ہم کو یہاں بیٹھنا پڑا ہے، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ لوگ صحیح خبروں کے اوپر اعتماد کریں اور غلط خبروں پر اعتماد کر کے کسی کو بیجا بدنام نہ کیا جائے۔ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، میں چند چیزوں پر ایک اختصار کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی حکومت نے اس سال احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے میں پہلے سے زیادہ چوکسی کا مظاہرہ کیا تھا، اور اسی وجہ سے 16 مئی کو ہندوستان میں سعودی عرب کے سفیر نے سعودی سفارت خانے میں ہندوستان کے بعض ذمہ داران کو، جس میں میں بھی موجود تھا، بلا کر کے اس بات کی تاکید کی تھی، گزارش کی تھی، اپیل کی تھی کہ ہم اپنی اپنی کمیونٹی میں اس بات کی گزارش کریں کہ لوگ اللیگل حج اور بغیر تصریح اور بغیر پرمٹ کے حج کے لیے اپنے آپ کو نہ لے جائیں۔ وہاں پر رہنے والے بھی اس بات کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہمیشہ بغیر پرمٹ اور بغیر تصریح کے حج کے نتیجے میں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ 16 مئی کو یہ اقدامات صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ اس کے آگے پیچھے کی تاریخ میں پوری دنیا کی اکثر سفارت خانوں میں وہاں کے سفراء نے وہاں کی کمیونٹی کے ذمہ داران کو بلا کر کے یہ اپیل کی تھی، جس کے نتیجے میں اخبارات میں، نیوز چینلز پر اور ایسے ہی ٹویٹر اکاؤنٹس پر اس بات کی اپیل مسلم معاشرے سے اور عوام الناس سے کی گئی تھی۔ اسی طریقے سے سعودی حکومت کی احتیاطی تدابیر میں ایک چیز کا بندوبست جو اس بار حج بیت اللہ میں یا مکہ مکرمہ میں جس کا مشاہدہ کرنے کو ملا ہے، وہ یہ ہے کہ اللیگل حج اور بغیر پرمٹ کے حج کو روکنے کے لیے چیک پوسٹ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھائے گئے تاکہ کوئی بھی بغیر پرمٹ کے حج بیت اللہ کو انجام دینے کی کوشش نہ کرے، اور اس سلسلے میں کئی لاکھ حجاج کو اریسٹ کر کے جو بغیر پرمٹ کے یا جعلی پرمیشن بنا کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہاں موجود تھے، ان کو اریسٹ کر کے جدہ کا راستہ دکھایا گیا
اور दोबारा मक्का में दाखिल होने की इजाज़त उनको नहीं दी गई। सऊदी हुकूमत के आंकड़े के मुताबिक ऐसे हुज्जाज की तादाद कई लाख है जिनको हज से पहले ही गिरफ्तार करके मक्का मुकर्रमा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस सिलसिले में एहतियाती तदाबीर में बहुत सारे दूसरे इक़दाम सऊदी हुकूमत ने किए हैं, जिसमें ये अपील भी है, चेक पोस्ट भी है और दूसरी बहुत सारी तदाबीर मौजूद हैं जिसकी तफसील का ये मौका नहीं है। इस सिलसिले में मैं इस बात का तज़किरा भी कर दूं, जो अमवात ज़्यादा हुई हैं जिसके नतीजे में बदकिस्मती से हमारे हिंदुस्तान में बाज़ मीडिया चैनल उस पर गलत अंदाज की रिपोर्टिंग करके हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बहुत सारे असबाब हैं। एक सबब तो ये है कि गैर कानूनी या बग़ैर परमिट और तसरीह के हज करने वालों की जो तादाद खामोशी के साथ दाखिल हो जाती है और हुकूमत की पाबंदियों का लिहाज किए बगैर वो दाखिल होते हैं, उन लोगों के दाखिल होने के नतीजे में ऐसा हुआ है। जबकि अगर कोई शख्स बग़ैर परमिट के पकड़ा गया तो हुकूमत ने एक एक शख्स पर 10-10 हज़ार रियाल का जुर्माना इस साल आयद किया था और बहुत सारे लोग इसमें पकड़े भी गए हैं, बहुत सारे लोगों को सफ़र भी कराया गया है। और जो आंकड़ा सऊदी हुकूमत के मीडिया चैनल्स का है उसके मुताबिक 1301 हाजियों की वफ़ात इस साल हज बैतुल्लाह करने के दौरान मशाइर मुक़द्दसा या मक्का मुकर्रमा के अंदर हुई है। इन 1301 हाजियों में से 1144 हाजी ऐसे हैं जो बग़ैर परमिट के हज बैतुल्लाह के लिए दाखिल हुए थे और सिर्फ 157 हाजी ऐसे हैं जो परमिशन के साथ हज कर रहे थे, लेकिन उम्र की ज़्यादती या किसी साबका बीमारी या किसी दूसरे सबब की वजह से उनकी वफ़ात हुई है। यहाँ पर इस चीज़ को प्रोपेगेंडा बना करके ये कहना कि हुकूमत के इंतज़ामात की ख़राबी की वजह से या कमज़ोरी की वजह से ऐसा हुआ है, ये कहना यकीनन गलत है। और यहाँ पर लापरवाही का जो एक मज़हर सामने आता है उसमें एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारे ग्रुप लीडर, मैं हिंदुस्तान का हूँ इस वजह से हिंदुस्तानी ग्रुप लीडर्स के बारे में गुफ्तगू करूँगा, बहुत सारे प्राइवेट ट्रैवल एजेंट्स या उनके ग्रुप लीडर्स या ऐसे ही हिंदुस्तानी हज मिशन के ग्रुप लीडर्स जो यहाँ से मुतय्यन होते हैं, ये जब हाजियों को ले करके जद्दा पर पहुँचते हैं और जद्दा से उनका इस्तकबाल किया जाता है या मिना में और मशाइर मुक़द्दसा में उनके खेमों में उनको पहुँचाया जाता है, तो आम तौर से देखा यह जाता है कि ग्रुप लीडर जिसकी ये जिम्मेदारी है कि एयरपोर्ट से एयरपोर्ट तक हाजी की निगरानी करे, उसकी रहनुमाई करे, उसकी क़यादत करे, उसको सारी की सारी चीज़ें बताए, आम तौर से वो ग्रुप लीडर्स हाजियों को लावारिस छोड़ करके गायब हो जाते हैं, जिसके नतीजे में हाजी रास्ता भटक जाते हैं या उनको दवा इलाज वक्त पर नहीं मिल पाता। जबकि इंतज़ामात ऐसे हैं कि अगर कोई रास्ता भटक जाए तो वहाँ हर 100 मीटर 200 मीटर पर क्लिनिक्स मौजूद हैं जहाँ उनको दवा इलाज दिया जाता है। इस साल हमने एक चीज़ इजाफी देखी कि आइस पैक ले करके वहाँ के फ़ौजी और पुलिस वालों ने बाकायदा इंतज़ामात किए कि अगर किसी को गर्मी लग जाए तो वो बर्फ़ के उस बर्तन या उस पैक के अंदर उसको लेटा करके उसकी गर्मी को दूर किया जाए, उसको इंतज़ामात करके इलाज दिया जाए। वहाँ हेलीकॉप्टर के एम्बुलेंस मौजूद थे, सारी की सारी चीज़ें मौजूद थीं। लेकिन जब ग्रुप लीडर जिसके सहारे पर हाजी हजरात जाते हैं वो ख़ुद उनको लावारिस छोड़ करके गायब हो जाता है तो अमूमन हाजियों को इस तरह की तकलीफ़ और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम हुकूमत हिंद से भी मुतालबा करें कि इन लोगों के बारे में सख्ती की जाए, कोई भी अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे ना भागे। और ऐसे ही सऊदी हुकूमत से भी गुजारिश करेंगे कि इस सिलसिले में मजबूत और सख्त कानून वज़ा किए जाएं कि इस तरह की हरकतें आइंदा न होने पाएँ। तो ग्रुप लीडरों की लापरवाही के नतीजे में भी इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। और ऐसे ही अगर हम असबाब देखें कि सऊदी हुकूमत को या हज के इंतज़ामात को बदनाम करने वालों ने जो बदनाम किया है उसके असबाब क्या हैं, तो बदनाम करने वालों की शरारतें हर साल होती हैं। आपको बताया गया कि इल्लीगल हज करने वालों की तादाद बहुत बड़ी हो जाती है, जिसके नतीजे में ऐसा होता है। अगरचे इस साल इस पर अच्छी खासी पाबंदियाँ आयद की गई हैं और मैं यहाँ पर बड़े दुख के साथ इस बात का इजहार करना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे ही इलाके के कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो अपने आप को इस्लाम का या मुसलमानों का नुमाइंदा गर्दानते हैं, लेकिन वो लोग गलत रिपोर्टिंग करके सऊदी हुकूमत को बदनाम करते हैं और दूसरी जानिब सऊदी हुकूमत के प्रोग्रामों में शिरकत करके अपने सर ताज पहनने की भी कोशिश करते हैं।
ان لوگوں کے پیچھے ایسے افراد موجود ہیں، اسی ہندوستان کے کچھ ایسے علماء موجود ہیں جن میں سے ایک شخص ایسا ہے جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا فارغ التحصیل ہے، دوسرا شخص ایسا ہے جو جامعۃ الامام یونیورسٹی ریاض کا فارغ التحصیل ہے۔ ان لوگوں نے، ان میں سے بعض نے تو یہاں تک اپیل کر دی اور گزارش کر دی کہ اس سال حج بیت اللہ کسی کا ادا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر سعودی حکومت نے انتظامات کیے ہیں۔ ہم تعصب میں اور کذب بیانی میں، دھوکہ دھڑی میں اتنا زیادہ آگے نکل جائیں، حسد میں اتنا زیادہ آگے نکل جائیں کہ اپنے لوگوں کو بدنام کرتے پھریں، تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو بھی حرکتیں ہیں ان حرکتوں پر بھی پابندی لگنی چاہیے۔ میں بڑا دلچسپ واقعہ ایک بتا کر کے اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ وہ دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ ایک ویڈیو وائرل ہوا، اس ویڈیو میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا کہ ایک شخص احرام کی حالت میں اسپتال میں بھرتی ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے میڈیکل کا عملہ نہیں آ رہا ہے، اس کو وینٹیلیٹر یا اسی طریقے سے آکسیجن کی ضرورت ہے، وہ بھی مہیا نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس کا چھوٹا سا ایک کلپ بنا کر ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا۔ جب اس ویڈیو کی تحقیق کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ مصر کے ایک ایسے طبقے نے وہ ویڈیو بنایا ہے جو سعودی حکومت کا مخالف ہے، اور ویڈیو بنانے والا شخص مصر کے ایک اسپتال میں احرام پہن کر کے لیٹا ہوا ہے۔ اس کا تعلق حجاج سے ہے ہی نہیں، وہ مصر کے اسپتال میں احرام کی حالت میں آ کر کے حکومت کو بدنام کرنے کے لیے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں ہوں، جبکہ وہ مصر کے اندر موجود ہے اور وہاں سے بیٹھ کر کے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تو اس انداز کی حرکتیں جو ہیں یہ حقیقت میں حکومت کو بدنام کرنے کے لیے انجام دی جاتی ہیں۔ ہمیں اس بات کا حکم ہے شریعت اسلامیہ کی طرف سے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر آئے کوئی خبر لے کر کے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس پر ایسے ہی یقین نہ کر لیا کرو بلکہ تحقیق کرنے کے بعد اس پر یقین کیا جائے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ سعودی حکومت ایک انسانی حکومت ہے، اس سے غلطیاں ہو جانا فطری بات ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ اتنے بڑے انتظامات پر، جہاں 18 سے 20 لاکھ حجاج ایک ساتھ جمع ہیں، وہاں انتظامات میں کوئی کوتاہی کمی رہ جائے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جھوٹا پروپیگنڈا کر کے ان کو بدنام کرنا، اس طرح کی باتیں کہنا کہ وہ کوئی انتظام نہیں کرتے، میڈیکل کا انتظام نہیں ہے، ایسے ہی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، یہ صریح جھوٹ ہے۔ جن لوگوں نے اس طرح کی خبریں پھیلائی ہیں کہ حجاج کی وفات کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ان لوگوں کو وقت پر پانی نہیں ملا، دوائیں نہیں ملی، کھانا نہیں ملا، یہ صریح جھوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حجاج کے اوپر ٹھنڈے پانی کی بوچھار، ایسے ہی ان کو ہر مرحلے میں، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ پر بے شمار پانی کی، ٹھنڈے پانی کی بوتلیں مہیا کرائی جاتی ہیں۔ فوجی اور پولیس والے پورے کارٹون اپنے سروں پر یا ٹرالی پر لاد کر کے گھومتے رہتے ہیں اور ان کو مہیا کرتے ہیں۔ تو انتظامات میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے حرمین شریفین کی حکومت یا سعودی حکومت کے اندر کسی انداز کی کوتاہی موجود نہیں ہے، اور اگر ان کی خدمات دیکھنی ہے تو حرمین میں جو انتظامات حرم مکی کی توسیع کے اور اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں حجاج کے استقبال کے جو انتظامات ہیں، مشاعر مقدسہ میں عرفات ہو، مزدلفہ ہو، منی ہو، وہاں پر حجاج کے لیے جو انتظامات کیے جاتے ہیں، جس انداز سے ہر سال اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے، ہر سال اس میں ترقی ہوتی ہے، وہ انتظامات اگر کوئی دیکھ لے گا اور انصاف کی نگاہ سے دیکھے گا تو یقیناً اس سے عقلیں حیران ہیں کہ اس انداز سے اتنے بڑے پیمانے کا خرچ کر کے یہ حکومت حجاج کی خدمت کے لیے کیوں آگے آتی ہے۔ اور ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں اس بات کا تذکرہ ایک بیمار حاجی جو ہندوستانی تھا، بڑی عمر کا تھا، وہ کہیں پر شدت کی گرمی کے نتیجے میں پڑا ہوا تھا، دوسرے حاجیوں نے اس کے اوپر پانی کی بوچھار کی، ایک فوجی آیا اور اس نے فوراً یہ کہا کہ اس کو پانی پلاؤ۔ فوجی سے وہ ہندوستانی حاجی کہنے لگا کہ یہ ہندوستانی حاجی ہے، تو فوجی نے پلٹ کر کے جواب دیا کہ ہندوستانی نہیں، یہ مسلمان حاجی ہے، اس کی خدمت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ غلط پروپیگنڈا کر کے کسی کو بدنام کرنا، جھوٹے طریقے سے بدنام کرنا، یہ درست بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک وفایات کا مسئلہ ہے،
اتنی بھیڑ میں جب بوڑھے حجاج جاتے ہیں، میں اپیل کروں گا سرپرستوں سے اور ان نوجوانوں سے جو نوجوان اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں حج کے لیے بھیجتے ہیں، ان سے اپیل کروں گا کہ وہ پہلے توجہ دیں کہ جو نوجوانی کی عمر میں یا کم از کم ایسی عمر میں حج بیت اللہ کے لیے لوگ جائیں جب اپنے آپ کو سنبھال سکیں۔ گرمی کی شدت تھی، اس سال گرمی بہت زیادہ تجاوز اختیار کر گئی تھی، خود دہلی کے اندر کئی موتیں اس گرمی کے نتیجے میں ہوئی ہیں۔ پوری دنیا میں گرمی نے اس سال جو شدت اختیار کی ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بسا اوقات پہاڑی علاقوں میں، سعودی عرب میں جو آبادی سے باہر کے علاقے ہیں، 70 سے زیادہ گرمی کی شدت وہاں پہنچ چکی تھی۔ ایسی صورت میں منی، مزدلفہ اور عرفات میں گرمی کی شدت نے اپنا تاؤ دکھایا، جس کے نتیجے میں حجاج کو لو لگی، وہ بیمار پڑے، لیکن اس کے باوجود کنٹرول کیا گیا۔ آپ کو آنکڑا بتایا گیا کہ وفات پانے والوں کی تعداد کی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بغیر پرمٹ کے حج بیت اللہ کے لیے خاموشی سے غیر قانونی طریقے پہ داخل ہوئے تھے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انصاف کے ساتھ کام لیں، یہ دیکھیں کہ حکومت نے ٹرانسپورٹ کا، میڈیکل کا اور ایسے ہی حجاج کے استقبال کا، کھانے پینے کا کیا انتظام کر رکھا ہے۔ 18 سے 20 لاکھ حجاج اگر اپنی جانب سے کھانے پینے کا ایک رتی انتظام نہ کریں تو قسم کھا کر کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حکومت کی جانب سے مفت میں جو انتظامات کیے جاتے ہیں وہی ان کے لیے کافی ہوں گے، ان کو 1 ریال بھی خرچہ نہیں کرنا پڑے گا۔ کچھ دوسری مشکلات جو بشری تقاضے سے سامنے آتی ہیں، اس پر اگر کسی انداز کا ڈائلاگ ہوتا ہے، کسی انداز کی چیز سامنے آتی ہے تو حکومت سے اس کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے احباب، سیاسی تقدیر کے احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اس پریس کانفرنس کا یہ موقع دیا کہ یہاں پر بیٹھ کر کے تھوڑی سی گفتگو کی جائے۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں تاکہ اس کا جواب بھی ریکارڈ کیا جا سکے۔ یہ جو حجاج کرام جن کا انتقال ہوا ہے، کیا سعودی سرکاروں نے کوئی معاوضہ دے گی؟ دیکھیے، ان کا سوال ہے ہمارے جو سیاسی تقدیر کے ذمہ دار ہیں کہ جن لوگوں کا انتقال حج بیت اللہ کے دوران ہوا ہے کیا حکومت ان کو کچھ معاوضہ دے گی؟ دیکھیے، اس بات کو سمجھ لیں کہ حج بیت اللہ کا ویزا جب لیگل طریقے سے کوئی حاجی مکہ مکرمہ جاتا ہے تو اس کا میڈیکل انشورنس کرایا جاتا ہے، اس کے دوا علاج کا پورا ذمہ اور پوری ذمہ داری سعودی حکومت اٹھاتی ہے۔ اگر اس کو بڑی سے بڑی بیماری دوران حج ہو جائے تو اس کا پورا انتظام کیا جاتا ہے، انتظام کر کے اس کو واپس اس کے ملک بھیجا جاتا ہے، یہ میڈیکل انشورنس کرایا جاتا ہے۔ اب معاوضہ الگ سے اگر کوئی حادثاتی موت ہے تو یقیناً حکومت اس کا معاوضہ دے گی، لیکن یہاں پر اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو اللیگل حج کرنے والے تھے، بغیر پرمٹ کے حج کرنے والے تھے، ان کے پاس نہ میڈیکل انشورنس تھا اور نہ ہی حکومت ان کے خرچ کی ذمہ دار ہے۔ لیکن جو لوگ لیگل طریقے سے انشورنس بنا کر کے حج کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی ٹریجڈی ہوتی ہے تو حکومت اس کا معاوضہ اٹھاتی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب حج بیت اللہ کرنے گئے ہوئے کچھ حجاج کے ساتھ حادثہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم مکی کے پاس ایک کرین گر گئی، جس کے نتیجے میں کئی حاجی ہلاک ہو گئے، کچھ لوگوں کا ہاتھ پیر کٹ گیا، تو ان سب کو سعودی حکومت نے باقاعدہ معاوضہ دیا تھا۔ جن لوگوں کی وفات ہو گئی تھی ان کو 1 کروڑ روپے سے زیادہ کا معاوضہ ملا، جن لوگوں کے ہاتھ پیر ضائع ہو گئے تھے ان کو 10 لاکھ روپے یا 20 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا گیا تھا، اور وہ سب کو دیا گیا تھا۔ تو جن لوگوں کی ذمہ داری میڈیکل انشورنس کے ذریعے حکومت اٹھاتی ہے، ان کے دوا علاج کی ذمہ داری اٹھاتی ہے، اور اگر ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے جو حادثہ سعودی حکومت کے انتظامات کی کوتاہی کے نتیجے میں ہوا ہے، تب تو حکومت یقیناً اس کا معاوضہ دیتی ہے اور حکومت کو دینا چاہیے۔ اس وجہ سے یہاں پر اس تفصیل کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ ایک سوال اور ہے کہ ہر سال غیر قانونی سے حج کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ہر سال بڑھتی ہے، تو اس کی روک تھام کے لیے کیا مناسب انتظام نہیں کیے گئے؟ دیکھیے، میں ہر سال، ان کا سوال جو ہے، ہر سال غیر قانونی حج کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ 2009 تک میں جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ اس دور تک غیر قانونی حجاج بہت کثرت کے ساتھ داخل ہوتے تھے، لیکن حکومت نے جب یہ دیکھا
کہ غیر قانونی حجاج کے داخل ہونے کے نتیجے میں انتظامات خراب ہوتے ہیں تو اس پر سختی کی گئی، اور یہ ہر سال اس پر سختی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، ہر سال سختی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی جو جغرافیائی کیفیت ہے، یعنی مکہ مکرمہ جو شہر ہے، وہ شہر ایسا ہے کہ ہم سے 100 میٹر کی دوری پر کوئی شخص کھڑا ہے تو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ پہاڑیوں میں بسا ہوا شہر ہے، اور پہاڑیوں پر چڑھ کر کے ہوٹل تعمیر کیے گئے ہیں، پہاڑیوں پر چڑھ کر کے راستے ہیں۔ جو ایسا شہر جہاں پر بہت زیادہ دقت نظری کے ساتھ کسی کو بھانپ پانا یا کسی کو تلاش پانا آسان نہیں ہے، تو وہاں پر اس میں وقت تو ضرور لگے گا، لیکن اس سال ہم نے پہلی بار اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ غیر قانونی حج کو انجام دینے والے کئی لاکھ حجاج مکہ مکرمہ سے حج بیت اللہ کی ابتدا سے پہلے گرفتار کر کے جدہ روانہ کیے گئے، جن کے پاس ٹرانزٹ ویزا تھا یا عمرے کا ویزا تھا یا ٹورزم ویزا تھا یا وزٹ کا ویزا تھا، اور وہ وہاں جا کر کے پہلے سے بس گئے تھے۔ ان کے لیے باقاعدہ چوکیاں لگائی گئی، چیک پوسٹ لگائے گئے، ان کے اوپر قدغن لگائی گئی، اور یہ جو غیر قانونی حج کے نتیجے میں اس سال وفیات کا آنکڑا بہت آگے نکل گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے سال کی پالیسی ابھی سے بن چکی ہوگی، اور اگلے سال اگر کوئی شاذ و نادر غیر قانونی حج کر سکا تو کر پائے گا، ورنہ عموماً اس چیز پر مکمل طریقے سے پابندی عائد کر دی جائے گی۔ اگرچہ پابندی ہے، لیکن وہ اپنی طاقت بھر لوگوں کو روک رہے ہیں، اور جتنی طاقت ہے اتنا ہی روک سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں خود بھی یہ بیداری پیدا کرنی چاہیے کہ ایک اسلامی حکومت کی ماتحتی میں اگر ہم حج کرتے ہیں اور اس حج کو حکومت کے خلاف جا کر کے غیر قانونی طریقے سے انجام دیتے ہیں تو شرعی نقطہ نظر سے بھی یہ حج حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ ولی امر جو ہے اس کا حکم بجا لانا، اس کی پیروی کرنا مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے۔ ولی امر نے اگر یہ حکم نافذ کر دیا کہ بغیر تصریح کے آپ حج نہیں انجام دے سکتے، اس کے باوجود آپ ایسا کر رہے ہیں، تو گویا آپ شرعی حکم کی مخالفت کر رہے ہیں، جس کی گنجائش شریعت اسلامیہ میں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی قانون اس بات کی گنجائش رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس سلسلے میں اپنے معاشرے میں بیداری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ابھی کچھ غلط فہمیوں کا ذکر کیا کہ سعودی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے تمام طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں یا کچھ غلط بیانی کی جا رہی ہے۔ کیا سعودی حکومت ان سب کے لیے کوئی ایک حکمت عملی تیار کر رہی ہے ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے، یا جو غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں ان پر سعودی حکومت کی طرف سے جواب نہیں آتا؟ دیکھیے، غلط فہمیاں پیدا کرنے سے متعلق ایک بڑا طبقہ ہے جو سعودی حکومت کو اپنے نشانے پر رکھتا ہے، اور اگر سعودی حکومت اپنا کام کاج چھوڑ کر کے صرف جواب دینے کی پوزیشن میں رہے اور ہمیشہ یہی تلاش کرے کہ ہمارے بارے میں کیا پروپیگنڈا کیا گیا اس کا جواب دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ ہم سعودی سفارت خانے سے اور سعودی حکومت سے یہ اپیل کریں گے کہ وہ اپنے آپ میڈیا سیل یا میڈیا کے ذمہ داران کو چوکس رکھیں، اور میڈیا کے ایسے ذمہ داران کو اپنے ساتھ جوڑیں جو سعودی عرب کے بارے میں صحیح خبروں کو عام طور سے وائرل کر سکیں اور پھیلا سکیں۔ صحیح خبریں اپنے وقت پر آتی رہیں، پروپیگنڈا کرنے والے اپنے آپ بلا موت کے مر جائیں گے۔ اس وجہ سے ہم حکومت سے اتنی گزارش ضرور کریں گے کہ حکومت میڈیا کے بارے میں ایک ذمہ دار ادارہ قائم کرے، جو ادارہ ذمہ دار میڈیا سے ملک کے اندر دوسرے ممالک میں پائے جانے والے سچے میڈیا کے نمائندوں سے رابطہ کر کے ان کے ذریعے سے ایک بہتر حکمت عملی اختیار کر سکے۔ ایک اور غلط فہمی ایک خاص طبقے کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے، غلط فہمی ہے، صحیح فہمی ہے تو آپ بتائیں گے، کہ وہ جو شاہی دعوت نامے ہیں جی، وہ ایک مخصوص فرقے کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ وہاں جو شاہی دسترخوان پہ جو مدعو کیا جاتا ہے وہ اہل حدیث، دیوبندی اور ان سے ریلیٹڈ جو مسلک ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، باقی دوسرے مسائل دیکھیے یہ ماضی میں یہ شکوہ لوگوں کو تھا، لیکن سعودی حکومت نے اپنی تعلقات کی پالیسی، ڈپلومیٹک تعلقات جو ہیں اس کی پالیسی کو بہت وسیع کیا ہے۔ سعودی سفارت خانے میں جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں ہر مکتب فکر کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے،
اور سب کو وہاں پر بیٹھ کر کے ڈائلاگ کا موقع دیا جاتا ہے، سب کو دعوتیں دی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے خادم حرمین شریفین یعنی کنگ کے جو مہمان، جس کا ایک حصہ اس سال میں بھی تھا، ان لوگوں میں بھی پہلے اگر یہ بات کہی جاتی تو ہو سکتا ہے کسی حد تک درست ہوتی، کیونکہ پہلے ان کے تعلقات سعودی سفارت خانے کے تعلقات بعض خاص طبقوں سے تھے، لیکن اب یہ بات کہنا بالکل غلط ہے، کیونکہ اب کنگ کے مہمانوں میں ہر طبقے کے اور ہر مسلک کے لوگوں کی رعایت رکھی جاتی ہے، ہر طرح کے لوگ بلائے جاتے ہیں، اور ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے، بلکہ یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو بلایا جاتا ہے اور وہاں سعودی حکومت کی ضیافت میں وہ جانے کے بعد سعودی حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہاں رہتے ہوئے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے کہ جس حکومت کے خرچ پر وہ آئے ہیں، اسی حکومت کی پالیسی کے خلاف وہ وہاں پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو ہم گزارش یہ کریں گے کہ حکومت جن لوگوں کو یہ اعزاز دیتی ہے وہ حکومت کی ان پالیسیوں کی قدر کرے، اور اپنے اپنے طبقے کے اندر، اور یہی مقصد اصل میں حکومت کا ہے کہ وہ ہر مسلک اور ہر طبقے کے لوگوں کو اس وجہ سے بلاتے ہیں کہ ان کے نمائندے جب واپس اپنے ملک آئیں تو حکومت کی نمائندگی کر کے اس کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں ان غلط فہمیوں کے بارے میں ان سے گفتگو کریں اور ان غلط فہمیوں کو دور کریں۔ یہ ان کا بنیادی مقصد ہے، اس وجہ سے اس سے ہم کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔